انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ کوئی شخص یوٹیوب پہ چینل بناتا ہے اور اس کی نیت دین اور دنیا دونوں ہے، یعنی یہ بھی نیت ہے کہ میں دین کی تبلیغ کروں گا اس کے ذریعے، اور یہ بھی نیت ہے کہ پیسے کماؤں گا۔ ایک صحابی نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جب تم اپنی زوجہ کے پاس آتے ہو نا، اپنی خواہش پوری کرتے ہو تو اس پہ بھی اجر ملتا ہے۔ تو آپ نے، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، اس پہ اجر کیوں ملتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر غلط طریقے سے کرتے، حرام کی طرف جاتے، زنا کی طرف جاتے تو گناہ ملتا کہ نہیں ملتا؟ تو نے کہا کہ ہاں ملتا۔ تو فرمایا کہ یہ کیسی بات ہے کہ اللہ گناہ کے کام پہ گناہ دے اور حلال پہ ثواب نہ دے؟ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو جب آپ ناجائز طریقے سے بھی کما سکتے تھے، لوگ ڈال رہے ہیں اس پہ گانے بجانے کی ویڈیوز اور یوٹیوب پہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، تو آپ ایسی چیز کو پیشہ بناتے ہیں کہ اس میں خیر پھیلے، تو اس خیر پہ کیوں ثواب نہیں ملے گا آپ کو؟ تو اس لیے خیر کو جس طرح بھی ممکن ہو زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہیے۔ تو اس میں اگر آپ کی نیت، دونوں نیتیں، تو اس پہ میرا ایک پورا بیان ہے کہ نیت جو آتا ہے نا کہ جب اس میں دنیا شامل ہوتی ہے تو عمل برباد ہوتا ہے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا اخلاص کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہے، تو اخلاص میں یہ چیز اخلاص کے خلاف نہیں ہے کہ آپ کی نظر میں اگر اس میں دنیا کمانا بھی شامل ہو گیا تو یہ اخلاص کے خلاف نہیں ہے۔ دیکھو بہت دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو ترغیب دیتے تھے کہ جس نے میدان جہاد میں فلاں کو قتل کیا تو اس کے جتنا بھی سامان ہے یہ سارا قاتل کا، تو اس سے موٹیویشن ملتی تھی۔ صحابہ سمجھتے تھے آخرت تو مل رہی ہے لیکن ہمیں اس پہ دنیا بھی مل رہی ہے، تو یہ اخلاص کے خلاف نہیں ہے۔ یہ ہم جو دنیا دار لوگ ہیں، ڈرامے فلمیں شائع کر رہے ہیں، بے حیائی شائع کر رہے ہیں، وہ تو دبا کے شائع کر رہے ہیں نا۔ دیندار آدمی یہاں آ کے اپنے اوپر پابندیاں لگا رہا ہوتا ہے، اس سے دین کی تحریکیں دبتی ہیں اور بے دینی کی تحریکیں پھیلتی ہیں۔ تو آپ یہ نیت کریں کہ میں حرام بھی کر سکتا تھا لیکن میں حرام کے بجائے حلال کو کر رہا ہوں، دین کو پھیلانے کا ذریعہ بن رہا ہوں۔